انسان کی اندرونی بیرونی شہادتوں اور عقل اور فطرت کے تقاضوں سے استدلال کیا، مشرکین کے فرمائشی معجزات ظاہر نہ کرنے کی وجوہات بیان فرمائیں، تقدیر کا بیان کیا ہے اور بعض مشرکانہ رسوم اور مشرکین کی جہالت کا رد فرمایا، تمدنی اور معاشرتی زندگی کے مسلمہ اخلاق اور آداب کا بیان فرمایا۔ اس صورت میں آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمانوں، زمینوں، ظلمت اور نور، یعنی زمین و آسمان ہو یا اندھیرا اور روشنی ہو، اور اسی نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، ساری چیزیں پیدا فرمانے والا وہی ہے۔ پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر کیا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر باطن اور انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ منکروں کا ایک شعار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود ان میں غور نہیں کرتے، بلکہ اور اس کے برعکس مسلمانوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن جہاں اللہ کی نشانیاں دیکھ لے تو پھر اس کا دل دہل جاتا ہے، اس کا دل رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار عطا کیا، ان پر موسلادھار بارشیں برسائیں، ان کے لیے باغات کے نیچے نہریں جاری فرمائیں، اور پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے انہیں ہلاک بھی کیا۔ یہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا۔ فرماتا ہے کہ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دیں، انہیں ہم نے زمین میں وہ جماؤ دیا جو تم کو نہیں دیا تھا، ان پر موسلادھار پانی بھیجا، ان کے نیچے نہریں بہائیں، تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب سے ایسا ہلاک کیا کہ وہ ملیاں میٹ ہو گئے اور ان کا پتہ بھی نہ چلا۔ تو فرمایا کہ ہم نعمتیں دیتے ہیں، لیکن جب نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی اور اس کے باوجود برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو فرمایا کہ پھر ہم انہیں ہلاک بھی فرماتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال کیا ہے؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، جب بھی کافر کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھیں پھر بھی ایمان نہ لائیں بلکہ اسے جادو قرار دیں۔ اسی طرح ان کے پاس اگر فرشتہ اتر کر آ جائے تو ملکوتی شکل میں تو وہ دیکھ نہ پائیں، اگر بشری لباس میں آئے تو پھر کہیں گے یہ تو ہم جیسا بشر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر دور کے کفار اپنے انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ آپ زمین پر چل کر دیکھ لیں، گزشتہ امتوں کی تباہ شدہ آثار ان کے انجام کا پتہ بتا دیں گے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ زمین میں ذرا پھر کے دیکھیں کہ کس طرح جھٹلانے والوں کا انجام، ہم نے کس طرح جھٹلانے والوں کو ملیاں میٹ کیا ہے، تباہ و برباد کیا ہے۔ محبوب آپ کو وہ آثار نظر آ جائیں گے اگر آپ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ کافروں اور مشرکوں کو بتائیں کہ کیا میں زمین و آسمان کے خالق اور سب کے روزی رساں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز بناؤں؟ آپ کہہ دیں کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، اللہ جس کو ضرر پہنچائے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں، اگر وہ کسی کو خیر سے نوازے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، وہ ہر خیر کا مالک ہے۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر مخاطب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اس کو توحید کی دعوت دوں اور شرک سے براءت کا اعلان کروں۔ اب ہوا یہ تھا کہ جو کفار اور مشرکین تھے تو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو اپنے باپ دادا کی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ آپ ان سے یہ فرمائیں کہ تم اللہ کی سوا کسی اور کو میں والی بنا لوں؟ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو زمین و آسمان کو جس نے سب کو پیدا کیا، وہ رب ہو سکتا ہے نا؟
یہ بت کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ اور فرمایا کہ جو تمہارے خدا ہیں یہ تو خود محتاج ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے، تو فرمایا کہ وہ تو کھاتے ہیں، لیکن جو رب ہے وہ یطعم ولا یطعم، یہ بڑا فرق ہے. وہ کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا، خود کھانے کا محتاج نہیں ہے. پھر فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں اہل کتاب کی اس غلط بیانی کا رد فرمایا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے نہیں جانتے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں آیت نمبر 20 میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کیونکہ اپنی کتابوں میں وہ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ چکے تھے. جب وہ آئے تو لوگ ان کے پاس گئے تھے کہ بھائی یہ نشانیاں بتائیں ہمیں، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں ہے. اپنے لوگوں کو حق راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے حق کا انکار کیا، کہا کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں کوئی نشانیاں نہیں پتا. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیسے نہیں پتا؟ تم اس نبی علیہ السلام کو ایسا جانتے ہو جیسا کہ تم اپنے بچوں کو جانتے ہو. کیونکہ باپ اپنے بچے کو کیسے جانتا ہے؟ خون ہوتا ہے نا اس کا، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا، اس طرح تم اتنے حالات ہمارے نبی کے پڑھ چکے ہو، اتنی نشانیاں پڑھ چکے ہو کہ تم اپنے جس طرح بیٹوں کو جانتے ہو اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو. تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ پر افتراء باندھتے ہو. پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 میں فرمایا قیامت کے دن ہم تمام مشرکین کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارے باطل معبود اب کہاں ہیں؟ تو وہ اپنے ماضی کو جھٹلائیں گے. فرمایا کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا نا، جو کچھ بھی کیا، لیکن جب قیامت کے روز آئیں گے اور مشرکین کو ہم جمع فرمائیں گے تو وہ اپنے ماضی کو جھٹلا رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ نہیں کیا ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا جھوٹ چل جائے گا. تو اس دن کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، اور تم جتنا بھی جھوٹ کہہ دو لیکن تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے ہوگا. تو فرمائے کہ اس وقت کہاں جاؤ گے؟ ماضی کو جھٹلاؤ گے؟ جھٹلا نہیں سکتے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کہ مشرکین میں سے، منکرین میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ کی بات کو سنتے ہیں کان لگا کر، لیکن ان کے دلوں پر چونکہ غلاف ہے تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور گویا کہ ان کے کان میں جو ہے وہ سیسا انڈیلا ہوا ہے. یعنی جب منکرین یا منافقین جب ایک حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور بالکل حق سے دور ہو جاتے ہیں، مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حق سے اندھا بہرا کر دیتا ہے. یعنی وہ حق دیکھ رہے ہوتے انہیں نظر نہیں آتا، وہ حق سن رہے ہوتے انہیں سنائی نہیں دیتا، کیونکہ ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر پردے ڈل چکے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 میں قیامت کے دن کفار کے پچھتاوے کا اور دنیا میں واپس جا کر آیات الہی کے نہ جھٹلانے کے وعدے کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان کو لوٹا بھی دیں تب بھی وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا ہے. یعنی قیامت کے روز آیت نمبر 27 میں ہے فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اب دیکھیں یہاں پر ان منافقین کی اور منکرین کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. قیامت کے دن یہ کہیں گے مولا ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں دنیا میں بھیج، ہم تیری توحید کا پرچار کریں گے، تیرے محبوب کی رسالت کو مانیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھیجا تو نہیں جائے گا، لیکن اگر میں دنیا میں ان کو بھیج دوں تو آنے کے بعد پھر وہی کریں گے جو پہلے کر رہے تھے، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ یہ وہی کام کریں گے کیونکہ یہ اخروی زندگی کے منکر ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا کر کے پوچھے گا تو یہ لوگ حقانیت کا اقرار کریں گے، لیکن اس وقت اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 38 میں زمین پر چلنے والے حیوان اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کے متعلق فرمائے کہ جس طرح وہ مخلوق ہیں تم بھی اسی طریقے سے مخلوق ہو. جب قیامت آ جائے گی اللہ کا عذاب نگاہوں کے سامنے ہوگا تو پھر یہ مشرک بھی ایک ہی رب کو پکاریں گے. آیت نمبر 44 میں قوموں کی تربیت،
گمراہی سے ہدایت پر گامزن کرنے کے طریقے اور لوگوں کی ہدایت کو بھول جانے اور بطور آزمائش ان کے رزق میں فراوانی اور ان نعمتوں پر اترانے اور اچانک جو ہے وہ پکڑنے کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کے سرداروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک عجیب و غریب بات کی، اور ہوا یہ بات یہ تھی کہ وہ جب آئے تو حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت مقداد، حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ اب ہوا یہ کہ مشرکین کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن آپ ایک کام کریں کہ جب ہم آئیں تو یہ غریب لوگ نہ بیٹھے ہوئے ہوں، یہ غریب ہیں، ہم ان کے ہم پلہ نہیں ہیں، یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، آپ ان کو اٹھا دیا کریں، جب ہم آئیں تو یہ موجود نہ ہوں۔ اللہ اکبر! رب تعالیٰ ایمان والوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ اب دیکھیں ذرا آیت نمبر 52 میں، وَلَا تَطْغُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ اکبر! مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْغُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا کہ محبوب، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام چاہتے تھے کوئی کسی بہانے بھی اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام سے قریب آئے، میری بات سن لے۔ تو جب سرداروں نے یہ کہا تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، کتنی ایمان والوں سے محبت، فرمایا کہ محبوب انہیں دور نہ کرنا، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو فرمایا کہ ان کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کرنا، یہ آتے ہیں آئیں، نہیں آتے نہ آئیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن محبوب یہ جو آپ کے پاس ایمان والے بیٹھے ہیں، ان کا ایمان مجھے بڑا پسند ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں فرمایا نا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ فرمایا کہ ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 54 میں یہ بھی فرمایا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ کہ تمہارا رب تم پر سلام پیش فرماتا ہے، ان سے فرماؤ میرے محبوب کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنی رحمتوں کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کتنا ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے چل کر آیت نمبر 59 میں یہ فرمایا، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، اور وہ اس چیز کو، ہر چیز کو جانتا ہے جو خشکی اور سمندر میں ہے، وہ درخت سے گرنے والے ہر پتے کو جانتا ہے، اور فرمایا کہ زمین کی تاریکیوں میں ہر دانے کو جانتا ہے، تر اور خشک ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور ہر چیز کو میرا رب جانتا ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ مشرکین جو ہے الٹی سیدھی باتیں پوچھتے، اچھا جی یہ بتائیں کہ اس وقت فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، یہ بتائیں کہ آپ کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، یہ بتائیں کہ فلاں چیز۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو بعثت کا مقصد تھا نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کتاب و حکمت سکھانا تھا، انہیں پاکیزہ کرنا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنا تھا۔ بعثت کا جو مقصد تھا، مقاصد تھے وہ تھے۔ تو مشرکین تنگ کیا کرتے، یہ کیسا وہ کیسا، یہ بتائیں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہے، یہ بتائیں کہ اب ہم کتنا کمائیں گے۔ یہ باتیں نبوت کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام یہ باتیں ارشاد فرمائے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو، نہ میرے پاس زمین کے خزانے ہیں، نہ میرے پاس کنجیاں ہیں غیب کی، اور اس کو غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جانتا ہے کہ خشکی اور تری میں کیا ہے، اور جو پتہ گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، کوئی دانہ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہاں فرمانے کا مقصد تھا کہ میرا مقصد یہاں پر آ کر تمہیں یہ خبریں دینا نہیں ہے، میرا مقصد تمہارے پاس آ کر تمہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جوڑنا ہے، تمہیں ایمان کے ساتھ مشرف کرنا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ جو ہے نا کہ غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں پر علم غیب ذاتی کی نفی ہے
کہ علم غیب ذاتی اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا عالم ہے، عالم الغیب، وہ عالم الغیب ہے، مطلقاً ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احد الا من ارتضی من رسول، کہ وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اور اس طرح اور جگہ بھی قرآن کریم میں یہ مضمون ملتا ہے۔ تو جہاں پر علم غیب کا نبی علیہ السلام کے لیے اس بات ہے، اور کچھ اس مقام پر کچھ اور مقامات پر نفی ہے، تو جہاں پر علم غیب کی نفی ہے آقا علیہ السلام سے، وہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے، اور جہاں پر اس بات ہے تو وہاں علم غیب عطائی کا اس بات ہے۔ ذاتی اور عطائی میں کیا فرق ہے کہ بغیر عطا کے کسی نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں۔ جہاں پر عطا کی بات آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اور بالخصوص اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اسی علم کی بدولت اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ تو یہ جو بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ نبی کے پاس علم غیب، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ وضاحت کر رہی ہے کہ علم غیب ذاتی فقط اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور جہاں پر عطائی ہے تو اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 74 تا 81 ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ تم بتوں کو خدا بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی یقین کامل عطا فرمانے کے لیے، یعنی کائنات کے تکوینی نظام کے اسرار اور حکمتیں عطا فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مظاہر پرست قوم کی حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے اور مظاہر کائنات کے فانی ہونے اور اللہ کی توحید کو دلائل سے ثابت کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار فرمایا۔ رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک روشن ستارہ دیکھا، اور فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، ایک ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، کیونکہ وہ قوم ستاروں کو پوچھتی تھی، چاند کو، سورج کو پوچھتی تھی۔ ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ ستارہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمانے لگے کہ ڈوبنے والا رب نہیں ہوتا۔ آپ نے دلیل سے ان کا رد فرمایا۔ پھر فلما رأى القمر بازغا، جب سورج چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے تو یہ ستاروں سے بڑا ہوتا ہے نا، تو فرمایا اچھا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈوبنے والا رب نہیں ہوتا۔ پھر سورج اور بڑا، چاند سے بڑا، فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جو بڑا سورج دیکھا تو کہا یہ رب ہے، ہاں یہ تو بہت بڑا ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ ڈوب گیا تو اپنی قوم سے فرمایا کہ ڈوبنے والا رب نہیں ہوتا۔ اور پھر بڑا زبردست آپ نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں جس کی کوئی لوجک نہیں ہے، نہ عقلی طور پر نہ کسی حوالے سے۔ اور فرمایا آیت نمبر 79 میں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا منہ اس کی جانب کیا ہے جس نے آسمان، زمین اور ہر چیز کو بنایا ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر ان کی قوم آگے فرمایا کہ ان سے اس بات پر جھگڑنے لگی، جب ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی، تو انہوں نے پھر جھگڑا کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد اپنی قوم سے فرمایا تم اس اللہ کی ذات کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جس نے مجھے ہدایت دی۔ اس طویل عقلی اور فکری بحث و دلائل حقہ کے بیان کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومی، آیت نمبر 83 میں فرمایا کہ یہ دلائل، یہ قوی دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد تسلسل کے ساتھ آیت نمبر 84 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح، اولاد ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع،
یونس اور لوط علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ کل من الصالحین، یہ تمام کے تمام میرے نیک لوگ تھے، میرے نیک بندے تھے، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے عہد کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، انہیں ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے ہم نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ اور بھی فرمایا کہ ایمان والوں کو ان کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 95 میں یہ فرمایا کہ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ مزید فرمایا کہ وہ شب کی ظلمتوں کا سینہ چاک کر کے صبح کو نکالنے والا ہے، اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کے لیے نظام مقرر کیا، ستاروں کو بحر و بر میں تمہارے لیے نشان راہ بنایا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ تمام جو مظاہر کائنات ہیں، یہ فرمایا جا رہا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے حکم کی تابع ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 95 میں آپ دیکھ لیں اور اس میں مختلف بیانات ہیں اور یہ بیان تقریباً آیت نمبر 99 تک جا رہا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے۔ کون چیرتا ہے؟ ایک دانہ آپ زمین میں بوتے ہیں، کس نے اسے طاقت دی کہ سخت زمین کو چیر کر پودا نکال دیتا ہے؟ کس نے طاقت دی اس کو؟ کس نے طاقت دی کہ وہ پودا اتنا عظیم درخت بن جاتا ہے؟ فرمایا کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان۔ پھر فرمایا کبھی تم دیکھتے ہو کہ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ بیج کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس میں زندگی پودے کی صورت میں نکلتی ہے۔ اور چھوڑیے انڈا بے جان کیا ہوتا ہے؟ اب کھاتے بھی ہیں نا، پکا کر کھاتے ہیں، لیکن اسی انڈے سے چوزا نکلتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہی ہے جو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہے۔ یہ ساری اس کی قدرتیں ہیں۔ مزید فرمایا کہ تم کبھی دیکھتے ہو یہ سورج یہ چاند اپنے ٹائم پر آتے ہیں، اپنے ٹائم پر جاتے ہیں۔ کبھی سورج کو چھٹی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کاش کہے کہ چھٹی ہے، تھک گیا ہوں بہت۔ کبھی دیکھا کہ چاند نہ آیا ہو؟ نہ۔ کبھی دیکھا ستارے نہ ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکم کے تابع ہیں اور اس کے حکم کے مطابق اپنے وقت پر آتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں، اپنے وقت پر غروب ہوتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ یہ مظاہر کائنات دیکھ کر تم اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو کہ جس نے ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ ہر چیز پتا پتا دانا دانا ذرہ ذرہ میرے رب تعالیٰ کے حکم پر چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 98 میں فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا فرمایا، پھر ہر ایک کے لیے ٹھہرنے کی جگہ رحم مادر اور دنیاوی جائے قیام اور سپردگی کی جگہ قبر ہے۔ یہ آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے وہ بیان فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ایک جان سے تمہیں پیدا فرمایا آدم علیہ السلام سے۔ فَمُسْتَقَرْ، تمہیں کہاں ٹھہرنا ہے یہ رب تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وَمُسْتَوْدَعْ، مستقر دنیا میں رہنے کی جگہ، مستودع دفن کہاں ہونا ہے، یہ سارا اللہ رب العالمین کو خبر ہے۔ اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ حاصل کرو، اس کی توحید کو مانو، سمجھو اس کی توحید کو، اس کی خالقیت کو کہ وہ کیسا رب ہے، کتنا عظیم ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 99 میں بارش کے برسانے، اس سے سبزہ اگانے، کھیتوں کی ہریالی، طرح طرح کے پھلوں اور پھولوں کی جو ہے وہ نعمتوں کا ذکر کر کے اس سے توحید الہی پر استدلال فرمایا۔ اب دیکھیں نا، فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِبًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا۔ اللہ اکبر۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو کیا ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، کھجور کے گھابے پاس گچھے۔ پھر فرمایا کہ انگور کے باغات، زیتون، انار کسی بات میں ملتے ہیں، کسی بات میں الگ ہیں۔ کچھ پھل آپس میں ملتے ہیں، کچھ پھل آپس میں نہیں ملتے، کچھ فروٹس آپس میں ملتے ہیں، کچھ فروٹس نہیں ملتے، بالکل جدا جدا ہر ایک کی خاصیت ہے۔ اور ہر ایک کی جو ہے وہ تحقیق کرنے کے لیے جائیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے فوائد رکھے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ذرا دیکھو کہ اس میں کتنے کمالات ہیں۔ اتنے کمالات والی چیزوں کو دیکھو تو سمجھو
کہ کتنے کمال والے نے انہیں پیدا فرمایا ہوگا. ذرا سوچو اور غور کرو. پھر اس کے بعد آیت نمبر 100 میں فرمایا مشرکوں نے جنات کو جو کہ مخلوق ہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا اور اس کی طرف بیٹے اور بیٹیوں کی نسبت کی، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. اور بیوی اور اولاد کی نسبت سے پاک ہے، وہ الہ ہے، خالق ہے، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ باریک بین باخبر ہے. آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کا رد فرمایا کہ جو جنات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، بیٹوں اور بیٹیوں کی نسبت کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 104 تا 107 میں فرمایا تمہارے پاس روشن دلائل آ گئے، اگر کوئی اس کی روشنی میں چلے گا تو اس کا فائدہ ہے، کوئی گمراہی اختیار کرے گا تو نقصان اسی کا ہے. آیت نمبر 108 میں مختلف مذاہب کے درمیان پرامن بقائے باہمی کا ایک اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں تم مشرکوں کے باطل معبودوں کو جب برا بھلا کہتے ہو نا تو وہ جواباً تمہیں کہتے ہیں، تمہارے رب کو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. ہوتا ہے نا کسی کے پاس علم نہیں ہوتا، کوئی غیر مسلم آ جائے تو وہ شروع ہو جاتا ہے تمہارے خدا جھوٹے، تمہارے یہ جھوٹے وہ جھوٹے. علم تو ہوتا نہیں ہے، اور جب وہ کہنا شروع کرتا ہے تو پھر بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. اسی لیے جب علم ہو تو بات کی جائے، علم نہ ہو تو خواہ یہ گالم گلوچ، کسی کو برا بھلا کہنا یہ نہ کہو. فرمایا کہ تم ان کے بتوں کو گالیاں دو گے تو وہ پھر تمہاری طرف آئیں گے، پھر کیا کرو گے؟ تو لہٰذا ایسا کام نہ کرو. پھر آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو ضرور ایمان لائیں گے اس کے ساتھ. آپ فرمائیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہ مسلمانوں تمہیں کیا خبر جب یہ نشانی آ جائے تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. جن کو لانا ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں، جن کو نہیں لانا ہوتا ایمان وہ اسی طرح پھر نہیں لاتے. تو یہاں پر 7واں پارہ مکمل ہوا. انشاءاللہ کل سے 8ویں پارے سے آغاز ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کلام سے ہمیں جوڑے رکھے اور اس کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. یا الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما. اے مالک و مولا، اے مالک و مولا ہمیں ماہ رمضان کی تمام برکت عطا فرما. ان راتوں کو ہمیں عبادات سے مزین کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین قرآن کے نور سے ہمارے قلوب کو منور و روشن فرما. روز قیامت ہمیں اس کی شفاعت عطا فرما. مولا کریم سب کی دعائیں قبول فرما. یا الہ العالمین جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے، کتنے میسیجز کتنے پیغامات آتے ہیں مولا کتنے ممالک سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، سب کی دعائیں مقبول فرما. سب کی بیماریاں دور فرما. جو بے اولاد ہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما. جو تنگ دست ہیں وسعت رزق نصیب فرما. جو قرض دار ہے بار قرض سے سبکدوشی نصیب فرما. مولا کریم جو مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. سب کے رزق حلال میں ترقی عطا فرما. مولا کریم ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما. بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما. حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.